الرحمن الرحیم السلام علیکم طلبہ، آج ہم سبق نمبر 12 جو کہ حصہ نثر سے لیا گیا ہے اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے اور اس کے معنی اور مفہوم کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ خطوط بنام مدیر کے کالموں میں چھپنے والے خطوط اور ان کے مدرجات کی مختلف صورتیں یہ ہیں۔ مدرجات وہ ہوتے ہیں جس میں یا کوئی چیز درج کی جاتی ہے، یعنی کہ جو چیزیں درج کی جاتی ہیں، چھاپی جاتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے اخبارات کے مدرجات خبروں، اداروں، فیچروں، مضمونوں، تصویروں اور کارٹون کی تعریف کی جاتی ہے یا ان پر نکتہ چینی کی جاتی ہے، یعنی اعتراض کیا جاتا ہے یا تنقید کی جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے اخبار کی پالیسی یعنی اس کے اصول پر رائے زنی کی جاتی ہے، مشورہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے عام ملکی یا غیر ملکی تہذیبی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی، انتظامی اور اخلاقی معاملات و مسائل پر بحث کی جاتی ہے، خواہ وہ اس وقت متعلقہ اخبار میں زیر بحث ہو یا نہ ہو۔ انفرادی، گروہی یا اجتماعی شکایات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نئے نظریات یعنی سوچ، تصورات، خیالات اور معاملات سامنے لائے جاتے ہیں۔ مدرجات کے حوالے سے قارئین کے خطوط کو انفرادی و دلچسپی، مقامی یا محدود و دلچسپی، وسیع یا اجتماعی دلچسپی یعنی سب مل کر یا الگ الگ اور فکر انگیز خطوط میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی الگ الگ سب کے حصے بنائے جاتے ہیں کہ کہاں پہ مقامی خط ہونا چاہیے، کہاں پہ انفرادی، یعنی کہ ہر ایک کی دلچسپی کے لحاظ سے ہی اس کو تقسیم کیا جاتا ہے خطوط کو، یا چیزیں جو اس کے اندر ایڈ کی جاتی ہیں۔ پاکستان کے اردو اخبارات میں شائع ہونے والے خطوط میں انفرادی نوعیت کے ایسے خطوط کی بھی خاصی تعداد ہوتی ہے، یعنی نوعیت قسم کے جو عام لوگ ہوتے ہیں، قارئین کے لیے دلچسپی کا باعث نہیں ہوتے۔ چنانچہ ہمارے ہاں خطوط بنام مدیر کے کالموں میں اس قسم کے عنوان اکثر نظر آتے ہیں: آئی جی متوجہ ہوں، ارباب وابڈہ سے اپیل، یعنی کہ ان کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ، الگ الگ چیزیں بتائی گئی ہیں کہاں پہ کیا چیز ہوتی ہے، یعنی ارباب یعنی کہ جن کے پاس جو ہے اختیار ہوتا ہے وابڈہ کا۔ منی آرڈر کی گمشدگی، یعنی کسی کا اگر منی آرڈر گم ہو گیا تو اس کے لیے الگ سے ایک کالم بنایا جاتا ہے۔ تنخواہ نہیں ملی، یعنی اگر کسی کو تنخواہ نہیں ملی تو اس کے بارے میں الگ سے اخبار میں جو ہے وہ چھاپا جاتا ہے، نتیجے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ریلوے حکام توجہ فرمائیں، صدر مملکت کے خدمت میں محکمہ نہر سے ایک گزارش، یعنی وہ محکمہ نہر جو ہے وہ پانی کے حوالے سے اس سے کوئی بات اگر کرنی ہے تو اس کو چھاپ دیا جاتا ہے۔ میرا شناختی کارڈ کب ملے گا، یعنی اگر کسی کا شناختی کارڈ گم ہو گیا تو اس کے بارے میں تحریر ہوتی ہے۔ میرا وظیفہ کدھر گیا، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ ایسے معاملات جو ہوتے ہیں ان کو چھاپا جاتا ہے۔ مراسلے کی شکل میں، یعنی کہ خط کی شکل میں کچھ لکھنے کی ذمہ داری اخبار پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ وہ انفرادی رائے یا نظریہ یعنی سوچ، تصور، خیال ہوتا ہے۔ رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں، یعنی اتفاق رکھنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال جب ایک مراسلے کی صورت میں یعنی ایک خط کی صورت میں کوئی نئی بات کہی جاتی ہے تو اس کو جوابی مراسلے میں دیا جاتا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اس نئی بات یا نظریے پر بحث شروع ہو جاتی ہے اور عام قارئین بھی بحث کی حد تک اسے ذہنی طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ ابلاغ عامہ کی اصطلاح میں اس عمل کو تقریری اثر کہا جاتا ہے۔ فرسودہ یعنی پرانے روایات یعنی رسومات کو ختم کرنا پتھر کو توڑنے کے برابر ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے جو پرانے رسم و رواج چلتے آ رہے ہیں ان کو توڑنا سمجھو پتھر کو توڑنے کے برابر ہے جو کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس لیے کامیاب اور مؤثر یعنی بہترین اثر ابلاغ کا طریقہ یہ ہے، یعنی ابلاغ یعنی اپنے وہ جو پیغامات وغیرہ پہنچانے، اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ نئے خیالات و نظریات کو دھارے کی صورت میں یعنی قطرہ قطرہ آہستہ آہستہ کر کے
ایک دم منظر عام پر لانے کی بجائے، یعنی ایک دم سب کے سامنے اگر آپ نے اپنی بات کو جو ہے وہ بتانا ہے تو بہتر ہے کہ دھارے کی صورت میں آیا جائے، بلکہ آرام آرام سے قطرہ قطرہ ٹپکایا جائے، یعنی آپ کی بات پھر بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ نیکسٹ پرسن کے کو سمجھ آ جائے گی، وہ اس کو سمجھنے لگے گا۔ جس طرح پانی کے قطرے مسلسل گرتے رہنے سے پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ کسی کو اپنی بات بتا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ایک دم اس کو اپنا طور طریقہ بتا دیں، آپ آرام سے آہستہ آہستہ اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھائیں، تو اسی طرح سے افکار یعنی سوچ بھی آہستہ آہستہ پرانے خیالات کے پتھر کو توڑ ڈالتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم ایک دم سے اگر اپنا جو ہے وہ طریقہ کار کسی پہ جو ہے اپنا دیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ چیز پوری ہو جائے۔ کوشش کریں آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف متوجہ کریں، اس کو سمجھنے کی، اس کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں، تو آپ جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ مراسلات یعنی خط کے کالموں کی افادیت فائدے میں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ بعض اردو اخبارات میں تو بہت زیادہ اور کئی صورتوں میں مراسلات چھپنے لگے ہیں، مثلاً ایک تو ادارتی صفحے پر، یعنی وہ الگ الگ صفحے پہ جو چھپتا ہے، یا کسی دوسرے صفحے پر قارئین کے خطوط شائع ہوتے ہیں۔ دوسرے قارئین کے ہر طبقے کے مخصوص صفحات پر بھی قارئین کے خطوط ہی کی صورت میں یا سوال و جواب کی شکل میں چھپتے ہیں، مثلاً طلبہ کے صفحہ پہ طلبہ کے خطوط، یعنی ان کے الگ الگ خطوط جو ہیں، جن کے جس طرح کے خطوط ہیں اس کو اس حساب سے ان کے صفحے پر رکھنا، اور خواتین کے صفحے پر خواتین کے خطوط بھی چھپتے ہیں۔ مراسلات کے اتنے کالموں کی شروع ہونا ان کی افادیت اور مقبولیت کی دلیل ہے، یعنی کہ یہ جتنا وہ چھپ رہے ہیں ان کی افادیت اور مقبولیت کی وجہ ہی یہ ہے کہ ان کو اپنے اپنے حصے میں رکھا جائے۔ خطوط کی اشاعت سے جو فوائد یعنی فائدے حاصل ہوتے ہیں، یعنی کہ خطوط کو جو ہم چھاپتے ہیں اور جو ان کی اشاعت ہوتی ہے اس کے لیے جو فائدے ہوتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے اخبار کا ایڈیٹر، یعنی کہ جو اخبار کو کے بارے میں سوچتا ہے کہ کون سی چیز کہاں رکھنی ہے، اس کی ترتیب کیسے رکھنی ہے۔ اخبار کا ایڈیٹر کے احساسات و جذبات سے باخبر رہتا ہے، اس طرح اسے اخبار کی پالیسی کو زیادہ حقیقت پسندانہ بنانے اور بہتر موضوع بنانے کے لیے مواقع ہاتھ آتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے خطوط سے خود اخبار اور مدیر کا محاسبہ ہوتا رہتا ہے، یعنی اس کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ حساب ہوتا رہتا ہے کہ کس چیز پہ تنقید ہوگی، اور قارئین کی تنقید اسے راہ راست پر رکھتی ہے، یعنی کہ اس کو سیدھا رکھتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میں اس طرح کا لکھوں گا تو مجھ پہ نکتہ چینی ہوگی۔ نمبر 3 مراسلات سے جمہوریت کی نشو و نما ہوتی ہے۔ مراسلات یعنی اخبارات یہ خطوط وغیرہ سے، اس سے عام لوگ حدود کے اندر رہ کر اپنی رائے کے اظہار کا سلیقہ سیکھتے ہیں، یعنی خط کے جو ہیں وہ فائدے بتائے گئے ہیں۔ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فائدے بتائے گئے ہیں کہ وہ ہر چیز اپنی حد میں رہتی ہے ایک طریقے سے۔ نمبر 4 قارئین کو مکتوبات سے یعنی خطوط سے رہنمائی ملتی ہے اور ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اخبارات پڑھے جاتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 5 شکایات کا موجب یعنی وجہ جو بنتی ہے اس کو کہتے ہیں موجب، بننے والے افسروں اور محکموں کی اصلاح ہوتی ہے، یعنی جو لوگ شکایات کرتے ہیں ان کی وجہ بنتے ہیں، ان افسروں اور محکموں کی اصلاح یعنی اس کی درستی ہوتی ہے۔ نمبر 6 مراسلے حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہیں، ان سے حکومتوں کو عوام کے مسائل سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 7 خطوط ان لوگوں کے لیے نفسیاتی سہارے کا کام دیتے ہیں جن کے پاس اپنی شکایات اور جذبات کا اظہار اور کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے جو نفسیاتی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک واحد ذریعہ ہے اپنی شکایات کا اظہار کرنے کا۔ اپنے نام خطوط کو اشاعت کے لیے منتخب کرتے ہوئے مدیر عام طور پر ان باتوں کا دھیان رکھتے ہیں، یعنی کہ جو مدیر ہوتا ہے خط لکھنے والا ہوتا ہے وہ ان باتوں پہ دھیان رکھتا ہے۔ نمبر 1 قومی مفاد کے خلاف تو نہیں، یعنی کہ جو قوم ہے اس کے فائدے کے خلاف تو نہیں کچھ لکھا جا رہا، ذاتی اغراض یعنی ذاتی مقصد کے لیے تو نہیں لکھا جا رہا، کسی گروہ یا طبقے کے جذبات کو مجروح تو نہیں کیا جا رہا، یعنی ان کے جذبات کو کہیں زخمی تو نہیں کیا جا رہا۔ مشکوک مقاصد کے لیے تو تحریر نہیں کیا گیا، یعنی مشکوک کسی شک کی وجہ سے، یعنی کوئی شک کا باعث نہ بن جائے۔
اندازہ بیان ناشائستہ تو نہیں، یعنی کہ جو ہمارا انداز بیان ہے، جو ہم لوگ جس طریقے سے اپنے انداز یہ جو ہمارا بیان ہے اس کو ہم جس انداز سے بیان کر رہے ہیں وہ نامناسب تو نہیں ہے، یعنی کہ ایسا تو نہیں ہے کسی کو اچھا نہ لگے گا۔ اس لیے مدیر کے نام خط لکھتے ہوئے قاری کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ خط اخبار میں شائع نہیں ہوگا، جس کا اختیار بہرحال اخبار محلے کے مدیر کے پاس ہوتا ہے۔